اللہ رب العزت نے جب سے یہ کائنات بنائی ہے، انسانوں کو جنوں کو پیدا کیا ہے، اس کو چلانے کا اللہ رب العزت نے ایک دستور اور ایک قانون بنایا ہے۔ دنیا بدل رہی ہے، لوگ بدل رہے ہیں، وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، لیکن جب سے یہ کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کے اب تک اور قیامت تک اللہ کے جو ضابطے اور قانون ہیں ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، آپ اللہ کے دستور میں، اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں کریں گے۔ ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اور اللہ کا جو قانون ہے، اللہ کا جو دستور ہے وہ بدلا بھی نہیں کرتا۔ لوگوں کے حوالے سے اللہ رب العزت کا جو قانون شروع سے ہے آج بھی وہی ہے اور قیامت تک وہی رہے گا۔ وہ قانون اور دستور یہ ہے کہ اس کائنات میں بالآخر سرخرو وہ ہوں گے جو اللہ کے اطاعت گزار اور اللہ کے فرما بردار ہیں۔ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اللہ کی بغاوت کا رستہ اختیار کرنے والے ہیں، ناکامی اور نامرادی ان کے مقدر میں ہے۔ کبھی ہمیں یوں دکھائی دیتا ہے اور ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ، کچھ معاشرے، کچھ قومیں وہ اللہ کے باغی بھی ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا چلا جاتا ہے، جبکہ اس کا قانون اور دستور یہ ہے کہ وہ نافرمانوں کا شکنجہ کستا ہے اور جو اس کے اطاعت گزار ہیں ان کو وہ نوازتا ہے۔ یہ جو نوازنا ہے اس کو استدراج کہتے ہیں۔ استدراج سادہ لفظوں میں آپ چڑیاں پکڑنے کے لیے جو دانے ڈالتے ہیں، کچھ اس پنجرے کے اندر قریب ڈالتے ہیں، کچھ دور ڈالتے ہیں، چوہے پکڑنے کے لیے خوراک ڈالتے ہیں، وہ پنجرے کے آس پاس آپ ڈالتے ہیں تو وہ خوراک کھانے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے میرا حق تھا جو یہاں رکھا ہوا ہے، اور وہ بڑے دھڑلے سے کھاتا کھاتا اس پنجرے کے اندر پھنس جاتا ہے۔ اس کو استدراج کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا یہ قانون اور دستور ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے ہیں، اللہ ان کی رسی دراز کرتا ہے اور پھر جب ان کو پکڑتا ہے تو ان کو چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ استدراج کافروں کے لیے بھی ہے، اور مسلمان جو اللہ کے باغی اور اللہ کے نافرمان بن کے زندگی گزاریں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کبھی اللہ تعالیٰ سزا دے کے، تکلیف دے کے، پریشانی دے کے انہیں اپنی طرف مسلمانوں کو پلٹانا چاہتا ہے، لیکن جب وہ اس بات کو نہیں سمجھتے تو پھر اللہ رب العزت فلما نسوا ما ذکروا بہ، کہ اللہ کی جو نصیحتیں ہیں، اللہ کے جو احکام ہیں، جب ان کی پرواہ نہیں کرتے تو فرما فتحنا علیہم کل شیء، پھر ہم ڈالر ریال پھر اس کی بارش کر دیتے ہیں اور فراوانی ہو جاتی ہے دولت کی۔ اور پھر لوگ جب یہ سمجھنے لگ پڑتے ہیں اس استدراج کو کہ یہ اللہ کا ہمارے اوپر انعام ہے، تو پھر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ ہم باقی لوگوں کو چھوڑ کر اہل پاکستان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا، دشمن کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا ٹکراؤ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت بخشی۔ میں جو اپنے آپ کو سب سے پہلے اور آپ بھائیوں کو جو نصیحت کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ سچی بات یہ ہے، دنیا میں بڑی بیکار قومیں ہیں، لیکن جتنے بیکار ہم ہیں اور جتنے اللہ سے دور ہم ہیں، اور جتنا معاملات میں اور قول و فعل میں تضاد ہمارے اندر ہے، شاید ہی کسی قوم کے اندر ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عزت بخشی ہے تو ہمیں اس موقع پہ اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اللہ کی طرف مزید رجوع کرنا چاہیے۔
اپنے اپنے شعبوں کے اندر مزید محنت کرنی چاہیے اور دنیا میں کچھ نہ کچھ کر جانے کی تڑپ جو ہے وہ اپنے دل کے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ یہ مت سمجھیے کہ ہم کوئی بہت اونچے ہو گئے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی فرما برداری کے اندر آگے بڑھے، اللہ کی اطاعت کے اندر آگے بڑھے اور محنت اور کوشش کے اندر آگے بڑھے تو ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ہمیں مزید نوازے، اور اس کا یہ وعدہ ہے کہ جو لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید نوازتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا رأیت اللہ یعطی عبدا علی معاصیہ من الدنیا، کہ اگر تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو، کسی فرد کو اس کی نافرمانیوں کے باوجود دیے جا رہا ہے، نوازتا چلا جا رہا ہے، اس کو اونچا کرتا چلا جا رہا ہے، مقام و مرتبے کے اندر، مال و دولت کے اندر، عزت کے اندر اللہ تعالیٰ نوازتا چلا جا رہا ہے اور وہ بندہ اپنی نافرمانیوں پہ قائم ہے، تو فذالک استدراج، یہ نعمت نہیں ہے، پھر یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی پکڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے اندر بہتری اور خیر پیدا کرنے کی توفیق دے، اپنے اعمال کو درست کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔